حضرت ابو امامہ باہلی کی روایت سے نقل ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مالدار ہو جاؤں، میرے پاس پیسہ آ جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم کو میرا طرز زندگی پسند نہیں ہے؟ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں چاہتا تو اللہ رب العالمین مدینہ کے پہاڑ سونا بنا کر میرے ساتھ کر دیتے، لیکن مجھے تو ایسی مالداری پسند نہیں۔ وہ شخص چلا گیا، مگر پھر آیا، پھر یہی درخواست پیش کی اور کہا کہ اگر مجھے مال مل گیا تو میں ہر حق والے کو اس کا حق پہنچاؤں گا۔ جب بار بار درخواست کر رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی۔ پھر ہوا، اس کا اثر یہ ہوا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ بکریاں عطا فرما دی، یہاں تک کہ مدینہ کی زمین اس کے لیے تنگ پڑ گئی، وہ بکریوں کو وہاں سے لے کر مدینہ کی سرزمین سے باہر چلا گیا۔ ظہر اور عصر کی نماز پھر بھی وہ آ کر جنگل سے آتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتا تھا۔ بقیہ نمازیں وہ وہیں پڑھتا تھا جہاں اس کا مال ہوتا تھا۔ پھر بکریوں میں اور زیادتی ہو گئی، مال میں تھوڑا اور زیادتی ہو گئی، مال بڑھ گیا، تو وہ شہر مدینہ سے بھی تھوڑا اور، پہلے حدود مدینہ سے دور تھا، پھر شہر مدینہ سے دور چلا گیا، تو پھر ہفتے میں ایک بار جمعہ پڑھنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا اور نماز وہ وہیں پڑھتا تھا۔ تو ایک دن سرتاج الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سناؤ تمہارا کیا حال ہے؟ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا باقی صحابہ کرام سے کہ اس کا کیا حال ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس کا مال اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ مکہ میں رہنے کے لیے جگہ ان کے لیے ناکافی ہو گئی ہے، وہ یہاں سے نکل گیا ہے، اب وہ یہاں نظر نہیں آتا۔ پہلے دن میں 2 نمازیں آپ کے پیچھے پڑھتا تھا اور اب ہفتے میں ایک بار آتا ہے، اور وہ بھی جمعے کی نماز پڑھتا ہے، باقی نمازیں وہی پڑھتا ہے۔ حضور نے فرمایا، افسوس ہے اس شخص کے لیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس ہے اس شخص کے لیے۔ کس بات پر؟ کہ ہمیں چھوڑ دیا۔ مال و دولت کے لیے آج ہم بھی دین چھوڑ رہے ہیں، مال و دولت کی خاطر آج ہم بھی دین سے دور ہیں۔ یہ بات حقیقت ہے اور اس کو تسلیم کر لیں۔ شادی بیاہ ہو، تماشا ہو، ہوٹلوں پر جانا ہو، آوارہ گردی کرنی ہو، تو ہم بڑی پابندی سے جاتے ہیں اور اپنی مصروفیات کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب دین کا معاملہ ہو تو ہم مصروفیات کو آگے کر دیتے کہ ہماری یہ مصروفیت ہے، یہ مصروفیت ہے، یہ مصروفیت ہے، ہم نہیں آ سکتے۔
ہمارے ساتھ بھی ایک آدمی سے محبت کے دعوے دار ہیں. ایک دن ہم نے انہیں کہا بھائی شہر چلنا ہے، تھوڑا کام ہے. کہتے ہیں حضرت دعا کر دو. بات ذرا قابل غور ہے. کہتے ہیں حضرت دعا کر دو کہ میری مصروفیات ختم ہو جائیں. میں نے کہا سیدھے لفظوں میں آپ کی بات کا معنی یہ بنتا ہے کہ میں دعا کر دوں کہ آپ کے پاس کاروبار ختم ہو جائے. کہتے حضرت یہ تو بد دعا ہوگی. میں نے کہا ابھی آپ خود ہی کہہ رہے تھے دین والوں سے محبت کرنی ہے، اور محبت میں آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ حضرت بس فرصت مل جائے پھر آپ کے ساتھ چلیں گے، اور انہی فرصت کے لمحات میں آپ بے دینوں کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں اور چلتے ہیں اور خصوصی ٹائم نکالتے ہیں، لیکن دین کے لیے ٹائم نہیں، دین والوں کے لیے بھی ٹائم نہیں، اور ویسے کہتے ہیں ہماری دوستی ہے. بہرحال اسی زمانے میں صدقات وصول کرنے کا قانون نازل ہو گیا. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ مال لوگوں سے لے کر آؤ، عامل بنائے، اور صدقات کے وصول کرنے کا مکمل قانون حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عاملوں کو لکھوا دیا. اور مسلمانوں سے فرمایا کہ جنا کہ مسلمانوں سے یہ مال وصول کر کے آؤ. یہ دونوں جب اس شخص کے پاس پہنچے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی تھی، اور اللہ کے حبیب نے اسے روکا تھا کہ تو مال کی دعا نہ کروا، لیکن اس نے پھر کروائی. امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی بات بتائی، اگر میں چاہتا تو مجھے میرے رب کی قسم جس کا قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مدینہ کے پہاڑوں کو سونا اور چاندی بنا کر اللہ میرے ساتھ کر دیتے، لیکن میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا، میں سادہ زندگی پسند کرتا ہوں. اس نے پھر بھی کہا نہیں، مجھے مال چاہیے، میں حقداروں کو حق دوں گا. بار بار اصرار پر اللہ کے حبیب نے دعا فرما دی تھی. مال کی وجہ سے پہلا نقصان یہ ہوا کہ 3 نمازیں اللہ کے نبی کی خدمت میں پڑھنا چھوڑ دی، اپنے مال کے ساتھ پڑھتا تھا. پھر کچھ عرصہ گزرا، نقصان یہ ہوا کہ ہفتے میں 1 بار جمعہ پڑھنے آتا تھا. اب تیسرا نقصان چیک کریں. تو یہ 2 عامل جب اس کے پاس پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دکھایا، تو اس آدمی نے کہا یہ تو جزیہ ہو گیا جو غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے. پھر کہا کہ اچھا اب آپ جائیں، جب واپس ہوں تو یہاں آ جائیں. یہ دونوں چلے گئے. تو یہ دونوں حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر واقعہ عرض کیا. اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں وہ کلمہ بھی عرض کر دیا. تو حضور نے فرمایا اس شخص پر بہت افسوس ہوا. 3 بار آپ علیہ السلام نے اس کے لیے فرمایا بہت افسوس ہوا. کیوں؟ دین سے دور ہو گیا. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ. تو اس کی بد عملی کی وجہ سے، بد عہدی کی وجہ سے اللہ نے اس کے دل میں نفاق کو پختہ کر دیا اور اس کی توبہ کو قبول نہ فرمایا. تو میرے دوستو یہ چیز دیکھنے کی ہے. اللہ کے ساتھ
ہمارا وعدہ ہے، جو ہم نے مال، اللہ نے ہمیں مال عطا فرمایا، وہ اللہ کے نام پر زکوٰۃ، عشر و فطرہ نہ دینا ضروری ہے۔ جو لوگ نہیں دیتے منافقین میں لکھے جائیں گے۔ فرمایا وَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر وہ توبہ کر لے ان کے لیے یہ بہتر ہے۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اگر وہ منہ موڑ لے نہ مانے، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب دے گا، فی الدنیا، دنیا کی زندگی میں، والآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں ان کے لیے کوئی نہیں ہوگا، مِن وَلِيٍّ، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ ہی مددگار۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔